تو سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ ایک جزدان کے اندر سے کتاب نکالتے تھے اور روز صبح میں آپ اس کو پڑھتے تھے، پڑھ کر پھر اس کو اپنے مقام پر رکھ دیتے تھے۔ تو امیر خسرو جو بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بڑے عاشق بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، فنا فی الشیخ بھی ہیں، ان کو جستجو ہوئی کہ آخر میرے پیر صاحب قرآن تو پڑھتے نہیں، مطلب یہ قرآن تو نہیں ہے، دوسری کوئی کتاب ہے، آخر کون سی کتاب ہے؟ تو ایک دن پیر صاحب کی عدم موجودگی میں امیر خسرو نے وہ کتاب کو نکالا، کھول کر دیکھا تو گلستان شریف ہے، فارسی کے اشعار ہیں، کچھ قصے کہانیاں اس کے اندر لکھی ہیں۔ امیر خسرو کو بڑا تعجب ہوا، یا اللہ، یہ بھی کوئی کتاب ہے جو میرے پیر و مرشد اتنی محبت سے پڑھتے ہیں، اتنے شوق سے پڑھتے ہیں، بلا ناغہ پڑھتے ہیں، میں اس سے اچھی کتاب لکھ سکتا ہوں۔ دل میں بات آ گئی امیر خسرو کے، تو انہوں نے فارسی زبان ہی میں ایک کتاب تحریر کر دی، اس میں اشعار بھی تھے، واقعات بھی تھے، اور وہ گلستان شریف نکال کر اپنی کتاب رکھ دی۔ پیر صاحب حسب معمول اس کتاب کو اٹھایا تو دیکھا نئی کتاب ہے۔ فرمایا، خسرو جی حضور، گلستان شریف کہاں ہے؟ گلستان میں وہی پڑھوں گا۔ حضور یہ اس سے اچھی لکھی میں نے، اس کو پڑھ لیجئے۔ نہیں خسرو، تو نے شیخ سعدی کا مقام نہیں پہچانا، حقیقت کیا ہے سمجھو۔ اے امیر خسرو، تو نے شیخ سعدی کا مرتبہ پہچانا ہی نہیں، ان کی کتاب کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیا حضرت، کیا مقام ہے ان کا، کیا حقیقت ہے ان کی؟ شاعر ہیں فارسی زبان کے، اور کیا؟ نہیں خسرو، آؤ میرے پاس۔ قریب بٹھایا، اپنی کمبل مبارک کو اڑا دیا، ادھر کمبل مبارک کو اڑایا امیر خسرو پر، مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ سرکار کی بارگاہ سجی ہوئی ہے، 1,24,000 صحابہ حضور کے سامنے باادب مؤدب بیٹھے ہیں، اور جہاں صحابہ کے جوتے چپل رکھے تھے وہاں پر حضرت نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں، اور حضور کے سرانے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ اور اپنے ہاتھ سے حضور کو پنکھا جھیل رہے ہیں، اور سرکار ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں سعدی پڑھو، صلو علیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت امام سعدی۔